بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اوپن فورم کے ساتھ میں ہوں فرحانہ کوثر۔ ناظرین، اپنے اس پروگرام میں ہم علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے مختلف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ نہ صرف ہم بات کرتے ہیں بلکہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں بتایا جائے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو کس طرح سے اور کیسے اور کیوں جوائن کرنا چاہیے۔ آج ہم نے اسپیشل ایک پروگرام ڈیزائن کیا ہے بزنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے، اور اس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کون کون سے پروگرامز چل رہے ہیں، فیوچر میں ہم کون سے پروگرامز لانچ کرنے جا رہے ہیں، اور اس حوالے سے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے اس کی تمام انفارمیشن مل سکتی ہے۔ اسی لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں جن کو مدعو کیا ہے، جن کو زحمت دی ہے، ڈاکٹر ماجد بگرام ہیں، چیئرمین ہیں بزنس ڈپارٹمنٹ کے، ان سے بات کریں گے۔ پہلے ہم ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنا شارٹ سا انٹروڈکشن کروائیے گا تاکہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور دیکھنے والے جان سکیں کہ آپ کا یہاں پہ کیا رول ہے۔ بیٹا تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے انوائٹ کیا۔ اٹس ریئلی این آنر کہ یہاں آ کے اپنے پروگرامس کے بارے میں بات کی جائے، اور کمیونیکیشن کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، اور آئی تھنک کہ بات وہی اثر رکھتی ہے جو صرف آپ تک نہ رہے بلکہ دوسرے تک پہنچے۔ آپ نے بات کی، انٹرو کی، بریفلی اگر میں بتانا چاہوں گا کہ آئی اسٹارٹیڈ مائی کیریئر ان علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ان 1995۔ ٹھیک ہے۔ اور اٹ از اے ونڈرفل جرنی۔ اور کسی نے پوچھا کہ کیا کہتے ہیں کام کے بارے میں بتائیں کہ واٹ از ورک، تو اس کی ڈیفینیشن بتائیں تو سمپل اس کا آنسر یہ بنتا ہے کہ اف یو لو وٹ یو ڈو یو آر آلویز آن ہالیڈے۔ تو کچھ اسی طرح کا میرا اس یونیورسٹی کے ساتھ تعلق ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ مجھے تلاش تھی کسی ایسے ادارے کی جہاں میں کام کروں، اور جو میرا ایک انر ایپٹیچیوڈ ہے اس کے مطابق میں کام کروں۔ ٹھیک ہے، تو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہی سلیکٹ کریں؟ آئی تھنک کہ ایک تو جیسے میں نے پہلے بات کی کہ یور ایپٹیچیوڈ، کہ آپ کا جو انر ایک ایٹیچیوڈ کیا ہے، اور پھر آپ کا ظاہری بات ہے کہ اسی سے آپ کا ایپٹیچیوڈ ایک ڈیولپ ہوتا ہے۔ جی، تو مجھے لگا کہ آئی تھنک کہ کمیونیکیشن کے اوپر میں نے کافی زیادہ کام کیا ہوا تھا۔ بیسکلی اگر میں تھوڑا سا اپنی ایجوکیشن کے بارے میں بتاؤں کہ آئی ایم اے قائدین۔ آئی ڈیڈ مائی ماسٹرز فرام قائدازم یونیورسٹی بیک ان 1992، لائک 30 کتنے ہو گئے، لائک اراؤنڈ 30 ایئرس بیک۔ تو وہاں سے میں نے ماسٹرز کیا۔ دین آئی ڈیڈ مائی اندر ماسٹرز ان سوشل انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فرام لمز لاہور، اینڈ دین آئی ڈیڈ مائی پی ایچ ڈی ان مینجمنٹ سائنسز۔ باقی پروگرامس بھی ریسرچ کے میں ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ تو جب تک میں نے یہ پڑھائی کے دوران میں آرٹیکل رائٹنگ کا مجھے بڑا شوق تھا، لیکچرز وغیرہ کئی سیمینار کانفرنسز پہ میں جاتا رہتا تھا اپنی یونیورسٹی میں بھی اور مختلف جگہوں پہ بھی۔ تو مجھے فیل ہوا کہ آئی تھنک کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ٹیچنگ فیلڈ میں آنا چاہیے۔ علامہ اقبال آنے سے پہلے میں نے 3-4 جگہ کام کیا، اور وہاں سے پھر میں نے ان سے اجازت لی اور پھر یہاں پہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو جوائن کیا۔ اور جب میں نے جوائن کیا تو مجھے یہاں پہ آلموسٹ 28 ایئرس ہو گئے۔ اور بیٹا بلیو می کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید مجھے 28 دن پہ نہیں ہوئے، کہ دس شوز مائی کمٹمنٹ ود دس یونیورسٹی۔ جی، آپ کی موٹیویشن کو بھی شو کرتا ہے، اور آپ کی اس کے ساتھ افیلیشن کو بھی کرتا ہے کہ آپ اس کو بالکل اپنی فیملی کی طرح سے سمجھتے ہیں، اور آپ یہاں پہ اس طرح سے کام کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کے ساتھ آپ کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں، تو ہمارے آپ ناظرین کو بتائیے گا، ان کے بارے میں کچھ انٹروڈکشن بھی دیں، اور کچھ ان سے بھی پوچھیں گے سوالات۔ پہلے آپ ان کے بارے میں بتائیں ہمارے ناظرین کو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسٹوڈنٹس تو ہمارے بہت ہیں، اور یہ ون آف دا اسٹوڈنٹس ہیں، اور انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں انہوں نے ایڈمیشن لیا، اور میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ اپنے بارے میں خود بتائیں کہ عثمان ان کا نام ہے، اور انہوں نے ہمارے ایک پروگرام میں ایڈمیشن لیا۔ تو میرے خیال میں عثمان کی زبانی سنتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں، کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا عثمان؟ جی عثمان، اور کس پروگرام میں آپ نے ایڈمیشن لیا، اور پھر تھوڑا سا بتائیے گا۔ تھینک یو سو مچ میم، آپ کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھا ہوں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ۔ اسپیشلی تھینکس ان کا۔ میرا نام عثمان ہے، اور میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں لاسٹ 16 ایئر سے الیکٹریشین کی جاب پرفارم کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، تو الیکٹریکل کے حوالے سے جو ہے نا، مجھے فیکلٹیز میں میرا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو مختلف ٹیچرز پروفیسر لیول کے لوگوں کے ساتھ نا میری فرینڈلی اس طرح گپ شپ تھی ہماری۔ ایٹماسفیئر بالکل فرینڈلی ہے نا یہاں پہ، ٹیچرز بھی بہت کوآپریٹیو ہیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اسی سلسلے میں مجھے ایک دفعہ بزنس ڈپارٹمنٹ جانا پڑا، تو وہاں پہ میں گیا، میری ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ ان کا تھوڑا سا ایشو تھا، وہ تو میں نے سارٹ آؤٹ کر لیا کلیئر، میں نے کہا سر اوکے۔ تو انہوں نے مجھے چائے آفر کروائی، تو میرے لیے تو یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی۔ میں نے کہا کہ چلیں یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ میں نے ان کے ساتھ چائے پی، اور اس 5-10 منٹ میں
الحمدللہ سے انہوں نے ماشاءاللہ سے مجھے اتنا اچھا موٹیویٹ کیا کہ میں اسٹڈی کرنے پہ ایگری ہو گیا, اور میں ان سے کمٹ کر کے وہاں سے اس ٹائم اٹھا کہ سر میں انشاءاللہ اپنا ایڈمیشن جو ہے نا نیکسٹ سیمسٹر میں سبمٹ کرواؤں گا. تو الحمدللہ پھر میں نے ایم ایس سی ایڈمنسٹریٹو سائنسز, یہ ایم بی اے بزنس ایڈمنسٹریشن ڈپارٹمنٹ کا ایک پروگرام تھا, یہ ایچ آر فائنانس ایگزیکٹو بی بی اے کے مکسڈ کورس تھا, یہ بہت اچھا کورس تھا. تو مجھے الحمدللہ چانس ملا اس میں ایڈمیشن لینے کا, اور الحمدللہ آفٹر 2 ایئر میری الحمدللہ یہ ڈگری بھی کمپلیٹ ہوگی, اور الحمدللہ ایم گریجویٹ. ویری گڈ, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یعنی وہ 5 سے 10 منٹ جو آپ نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ گزارے, ان 5 منٹس نے آپ کی زندگی کو بالکل چینج کر دیا. ابھی آپ کی جو موجودہ ڈگری ہے یا جو موجودہ آپ کی لائف ہے, جو چینج آیا, اس کو آپ کیا فیل کر رہے ہیں, کیسے فیل کر رہے ہیں کہ کیا تبدیلی آئی, اور ابھی آپ کیا کام کر رہے ہیں یہاں پہ؟ الحمدللہ میم, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں, میں یہاں پہ الیکٹریشین کی جاب پرفارم کر رہا ہوں. ابھی آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی یہاں پہ ایز اے الیکٹریشین میں کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ ابھی میرا ماسٹرز کمپلیٹ ہو گیا ہے. میرا آگے اب اتنا شوق پیدا ہو رہا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے میں آگے ایم ایس بھی کروں اور انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کروں. اور ڈاکٹر صاحب کی گائیڈ لائنز اگر انشاءاللہ میرے ساتھ اسی طرح رہی تو میں انشاءاللہ پی ایچ ڈی بھی کروں گا. صحیح, میرا یہ اٹ مینس کہ کریڈٹ گوز ٹو ڈاکٹر ماجد. ڈاکٹر صاحب دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے کتنا موٹیویٹ کیا ان کو, اور ابھی بچہ کتنا موٹیویٹیڈ ہے, وہ پی ایچ ڈی تک جانے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ایسا کون سا جادو کیا کہ عثمان صاحب بالکل تیار ہو گئے کہ یہیں پہ وہ ڈگری بھی کریں اور ابھی پی ایچ ڈی کی طرف بھی جانا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے عثمان تھینک یو ویری مچ. لیکن جہاں پہ آپ نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر ماجد کریڈٹ آپ کو جاتا ہے, آئی تھنک کریڈٹ دونوں کو جاتا ہے. صحیح. اور اس یونیورسٹی کو کریڈٹ جاتا ہے. اور ہمیشہ میں ایک بات کرتا ہوں, تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے, ایک ہاتھ سے تو آپ سے چٹکیاں بجا سکتے ہیں. تو آپ کسی کو کتنا بھی موٹیویٹ کر لیں, آپ کسی کو کتنی بھی ٹریننگ دے دیں, اگر ادر پرسن کی موٹیویشن نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. صحیح. تو آپ آئی ایم ریئلی اپریشیٹ کہ, اور یہ جو میں نے ان کو ایڈوائس کی, میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کو کرتا ہوں جو لوگ مجھ سے ملتے ہیں, میری فیملی میں, میرے فرینڈس, اور جو ڈیفینیٹلی ہمارے ڈپارٹمنٹ وزٹ کرتے ہیں, یا یہ جو ایک اپرچونٹی ہے, تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دی جائے. اور اویئرنیس کیا ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں کتنے پروگرامس ہیں, اور ان کو وہ کس طریقے سے وہ بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور اس پروگرام کو کرنے کے بعد ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈگری لینے کے بعد شاید ڈگری کا مقصد جو ہے وہ صرف جاب حاصل کرنا ہے. تو یقیناً اپنے کیریئر ڈیولپمنٹ کے لیے ڈگری از ریئلی ویری امپورٹنٹ. لیکن اس کے علاوہ آئی تھنک ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے, آپ کی پرسنالٹی گرومنگ ہوتی ہے. یو بیکم اے بیٹر فیملی ممبر, یو بیکم اے بیٹر ہیومن بینگ, یو بیکم اے بیٹر پرسن. تو بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو آئی ریئلی اپریشیٹ. اور مجھے جو چینجز نظر آئیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اندر, ہمارے پروگرامس میں جب انہوں نے ایڈمیشن لیا اور یہاں سے جب انہوں نے کوالیفائی کیا, تو آئی تھنک کہ ان کے اندر کافی پازیٹیو چینجز آئی ہیں. اور کریڈٹ گوز ٹو آر انٹائر ٹیم, ہمارا پورا ڈپارٹمنٹ, ہماری فیکلٹی. اور اب آپ کو جیسے معلوم ہے کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا جو بہت بڑا ریسورس ہے, وہ ہمارے جو ریسورس پرسنز ہیں, آن لائن ٹیچرز ہیں, یہ ان کا بڑا کمال ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ صرف ڈپارٹمنٹ اکیلا مل کے یہ کام کرے. آئی تھنک کہ جو ہمارا جو آن لائن سسٹم ہے, کریڈٹ گوز ٹو دا آن لائن سسٹم, جس نے فیسیلیٹیٹ کیا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ ٹیم ورک ہوتا ہے, ایک بندہ مل کے کچھ بھی نہیں کر سکتا. ڈیفینیٹلی ہماری ٹیم بہت اچھی طریقے سے یونیورسٹی میں جتنے بھی ایجوکیشنل پروگرامز ہیں ان کو سر انجام بھی دے رہی ہے. ابھی ہم بزنس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے بھی میرا خیال ہے تھوڑی سی بات کر لیں, اسٹوڈنٹس کو اویئرنیس دے دیں. ہمارا بزنس ڈپارٹمنٹ کون کون سے پروگرامز آفر کر رہا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے؟ جی ہمارے یہاں ڈفرینٹ پروگرامس ہیں, اسٹارٹنگ فرام دا ڈپلوما پروگرامس. وی آر آفرنگ پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما, اس کے اندر ہم سپلائی چین میں کروا رہے ہیں, انٹرپرنورشپ میں کرا رہے ہیں, اور ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں. سو دیر آر 3 اسپیشلائزیشنز ان پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما. اس کے اوپر ہماری پھر ایک ایسوسیٹ ڈگری ہے, دیٹ از ایکولنٹ ٹو آر, وہ جو پہلے ہم بی اے پروگرام کرواتے تھے 14 ایئرس کا, ایسوسیٹ ڈگری ہم آفر کر رہے ہیں. اس کے اوپر ہمارے ایم بی اے کے پروگرامس ہیں, 2 ایئر 1.5 ایئر کے پروگرامس ہیں. ہمارا ایک انٹرنیشنل پروگرام ہے ایم بی اے کامن ویلتھ آف ایگزیکٹو کا, وہ پروگرام ہم آفر کر رہے ہیں کافی عرصے سے. اور دین وی آر آلسو آفرنگ ایم ایس مینجمنٹ سائنسز اینڈ پی ایچ ڈی بزنس ایڈمنسٹریشن پروگرام. صحیح. پھر تو عثمان آپ ادھر ہی ایم ایس کریں گے. سر کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ ایم ایس بھی آفر کر رہے ہیں, تو اٹ مینس کہ آپ ایم ایس میں ادھر ہی ایڈمیشن لیں گے, یا کیا پلان ہے آپ کا؟ میم انشاءاللہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی ماشاءاللہ اتنی اچھی گائیڈ لائن تھی میرے ماسٹر لیول پہ, 16 ایئر اسٹڈی جو میری ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح اگر انشاءاللہ گائیڈ لائن ان کی میرے ساتھ رہی تو میں انشاءاللہ یہاں سے پی ایچ ڈی کروں گا. انشاءاللہ بیسٹ آف لک فار یور فیوچر. ڈاکٹر صاحب, ہماری جو ڈپارٹمنٹ پروگرامز آفر کر رہا ہے ان کی کیا اہمیت ہے؟
دیکھیں ہمارے جو پروگرامس ہیں میں ضرور یہاں کہنا چاہوں گا کہ یہ نیڈ بیسڈ ایریاز کے اوپر فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اپلائیڈ نیچر ہے اور ڈیفینیٹلی تھیوری از ریئلی ویری امپورٹنٹ, کیونکہ تھیوریز ہوتی ہیں تو پھر آگے ہم پریکٹیکل امپلیکیشنس کی طرف جاتے ہیں. تو ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں, ویدر اٹ از اے ڈپلوما لیول پروگرام اور پی ایچ ڈی لیول پروگرام, آل آر ہائیلی اپلائیڈ ان نیچر, نمبر ون. اور دوسرا مارکیٹ میں ہائی ان ڈیمانڈ ہے. ہمارے جتنے بھی یہاں پہ گریجویٹس یہاں سے کر کے جاتے ہیں ماشاء اللہ, دے آر ورکنگ ایٹ ویری گڈ پلیسز اور وہاں پہ جا کے وہ پرفارم کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارا بہت زیادہ لنک ہے ہماری جو ڈفرینٹ آرگنائزیشنز ہیں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر بھی, اور جو یونیورسٹیز ہیں, کہ وہاں پہ جن ایریاز کی ان کو نیڈ ہے, جن ایریاز کی ان کو ایکسپرٹیز چاہیے, تو ہماری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک بینچ مارک سیٹ کریں اور وہ تمام جو اسکلز ریکوائرڈ ہیں مارکیٹ میں وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم وہاں پہ انشور کرتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ڈیولپ ہوں, نہ صرف ڈیولپ ہوں بلکہ اس کو وہ اسٹرینتھن کریں. اور ایک چیز ضرور میں کہنا چاہوں گا کہ آئی تھنک کہ ایک تو مارکیٹ کے اندر جو بینچ مارک اور جو ہائیسٹ اسٹینڈرڈ چل رہا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں, تو آئی تھنک ایک چیز ہم اور بھی کر رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ زیادہ کریٹو ہوں. تو یہ ایک ہمارا آئی تھنک ایک میجر میں سمجھتا ہوں کہ رول ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو یہ تمام کام کرتے ہوئے ابھی آپ کو اپنے ڈپارٹمنٹ میں یا یونیورسٹی میں یا ایجوکیشن لیول دیکھا جائے تو اس حساب سے آپ کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ دیکھیں دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. ہم اگر کوئی کہتا ہے کہ جی ہم نے کام کر لیا ہے یا ہمارا کام پرفیکٹ ہو گیا, تو پرفیکشن تو اٹ سیلف آئی تھنک اٹ از ناٹ پاسبل. کوالٹی کے بارے میں جیسے ہم کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, اٹس این آن گوئنگ پروسیس. تو دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ. دیر آر نمبر آف چیلنجز, لائک فار ایگزامپل کہ اس وقت چونکہ ہم آن لائن چیزوں کو لے کے جا رہے ہیں, تو اس کے اندر ہمیں انشور کرنا ہے کہ جو ہمارا لسنر ہے, ہمارا جو ویور ہے, اس کو انگیج کرنا ہے. تو انگیج کرنے کے لیے آئی تھنک کہ ہمیں اپنے ٹیچرس کو زیادہ ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اس طرف لے کے جانے کی ضرورت ہے. نمبر ون, کریکولم جو ہے اس کو مزید کسٹمائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وی نیڈ ٹو ہیو آور اون بکس. جو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ کریکولم جو ہے وہ ہمارے اپنے یہاں کے پاکستانی آتھرس کا ہو. اور ماشاء اللہ آئی ایم ریئلی ویری ہیپی کہ ہماری یونیورسٹی میں بے تحاشا ہمارا اپنا کانٹینٹ اویلیبل ہے جس کو ہم یوٹیلائز کر رہے ہیں اپنی آن لائن کلاسز. اور بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں, بہت سارے سبجیکٹس فیلڈز ایسی ہیں جن کی بکس ابھی اپڈیٹ ہو رہی ہیں, جو ابھی بہت جلد ہی علامہ اقبال یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ بھی کریں گے. جی. اور ایک جو چیلنج ہے جو آئی تھنک کہ صرف ایک ادارے کا نہیں ہے, بلکہ آئی تھنک کہ پورے پاکستان کی اگر ہم بات کریں یا تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی ہم بات کریں, جو بہت بڑا چیلنج ہے کہ لائک فار ایگزامپل کہ اور یہ اس کے اوپر میں تھوڑی سی ایگزامپل کے ساتھ دے کے بات کروں گا کہ لائک فار ایگزامپل کہ ہمیں پڑھایا جاتا ہے, میں نے بھی پڑھا, آپ نے بھی بیٹا پڑھا, انہوں نے بھی پڑھا, کہ جو ٹیکسٹ بک کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ مطلب انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو آپ یاد کریں اور انڈرسٹینڈ کریں. جو ٹیچر کا لیکچر ہے اس کو آپ انڈرسٹینڈ کریں, اس کو یاد کریں. اور پھر زیادہ تر کیسز میں کیا ہوتا ہے کہ وی ریپروڈیوس دا ٹیکسٹ بکس, وی ریپروڈیوس دا ٹیچرز لیکچرز ان آور ایگزام. اب معاملہ یہاں پہ چیلنج کیا ہے کہ اور اٹس اے بگ ٹریجڈی, یس تھینک یو ویری مچ, اٹس اے بگ ٹریجڈی کہ in most cases we are developing the carbon copies of textbooks and teachers. Yes. And معذرت کے ساتھ carbon copies are not required. تو اب کرنا کیا چاہیے؟ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ یہاں پہ کر رہا ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کر رہی ہے ماشاءاللہ, کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کاربن کاپیز ڈیولپ نہ کریں بلکہ ہم کریٹیوٹی کو پروموٹ کریں. جیسے میں نے پہلے پچھلے سوال میں آپ کو جواب میں بتایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کریٹیوٹی اینڈ انوویشن کو فوکس کرنا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ, میں ضرور فوکس کرنا چاہوں گا کہ ضرور ٹیکسٹ بکس کو پڑھیں. ٹیکسٹ بک لکھنا جنہوں نے لکھی ہیں پوری زندگی کا نچوڑ ہے, بالکل. تو ٹیکسٹ بکس کو بھی فوکس کریں, ٹیچرز کے لیکچرز کو بھی فوکس کریں. اور یہاں میں اس فورم کے ذریعے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جو بچہ بچی جو ہے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو ضرور دے, اور اپنا پوائنٹ آف ویو جب وہ دے گا تو وہیں سے کریٹیوٹی اینڈ انوویشن ہوگی. تو آئی تھنک کہ اس چیز کو ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم بچوں کو ان کی اپنا ایک پوائنٹ آف ویو ہے, تو ٹیچرز کو میں اس فورم سے ضرور ایک میسیج دینا چاہوں گا کہ اس اپنے پوائنٹ آف ویو کو بھی آگے لانے کی کوشش کریں, کیونکہ وہیں سے پھر انوویشن کی طرف جاتے ہیں. جی بالکل, آپ نے درست کہا کہ انوویشن ہونی چاہیے. اور جب اسپیشلی آپ نے جو ٹیچرز کو میسیج دیا اس میں تھوڑی سی چیز میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جب آپ کوئی آن لائن لیکچر دیتے ہیں, بے شک آپ کلاس میں پڑھائیں یا آن لائن پڑھائیں, اس کے ساتھ اگر آپ ریئل لائف ایگزامپلس کو ایڈ کر لیں
تو اسٹوڈنٹ کو زیادہ جلدی سمجھ بھی آتا ہے اور اس کا کانسیپٹ بھی کلیئر ہوتا ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے ایسے انسٹیٹیوٹس ہیں جہاں پہ ان چیزوں پہ فوکس نہیں کیا جاتا. تو ضروری یہ ہے کہ ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے تاکہ اسٹوڈنٹس کو ہم لوگ انوویشن کی طرف لے کے آئیں, ہم لوگ ان کو کاربن کاپی نہ بنائیں. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, ڈاکٹر صاحب ایجوکیشن میں بہتری لانے کے لیے تمام اسکولز اور کالجز کو کس طرح سے اس ایجوکیشن سسٹم کو امپروو کرنا چاہیے, یہ جو آپ نے باتیں کی, اس کے علاوہ آپ کیا سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں کہ کیا انوویشن اور کیا امپروومنٹ ہونی چاہیے ہمارے پورے ملک کے جو انسٹیٹیوٹس ہیں؟ دیکھیے جی, انوویشن کی جب بات کر رہے ہیں, ایک تو پہلے والی بات کو کمپلیٹ کریں گے, پھر میں دوسری طرف آتا ہوں کہ بیٹا 3 چیزیں ہیں. نمبر 1 از کریٹیوٹی, دین کریٹیکل تھنکنگ اینڈ دین انوویشن. تو یہ 3 سٹیپس ہیں جس کو ہمیں فالو کرنے کی ضرورت ہے, نمبر 1. اور جو بگیسٹ جو اس وقت چیلنج ہے یا جو امپروومنٹ کی ضرورت ہے ہمارے انسٹیٹیوشنز میں, اور میں ٹیچرس کی بھی بات کر رہا ہوں, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا فیکلٹی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا اسٹوڈنٹس ایز ویل. اور اس میں کیا ہے کہ کمیونیکیشن اسکلس, دس از دا موسٹ امپورٹنٹ ایریا. اب میں یہاں پہ میں بیٹھا ہوں, عثمان جہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ یہاں موجود ہیں. اب اگر ہمیں ایک دوسرے کی بات سمجھ نہیں آ رہی تو جو ہمارے ویورز ہیں ان کو کیا بات سمجھ آنے جا رہی ہے. تو دس از ریئلی ویری امپورٹنٹ کہ ہمیں کمیونیکیشن کو انشور کرنا ہے. اور کسی نے پوچھا کہ ہاؤ یو ڈیفرینشیٹ کمیونیکیشن اینڈ افیکٹو کمیونیکیشن. زمین آسمان کا فرق ہے کہ وین وی انڈرسٹینڈ ایچ ادر تو لوگ کہتے ہیں کہ جی جناب یہ افیکٹو کمیونیکیشن ہو گئی ہے. اٹ از ناٹ افیکٹو کمیونیکیشن, اٹ از اونلی کمیونیکیشن. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی, آپ کی بات مجھے سمجھ آ گئی, اینڈ چیپٹر کلوز. نو, چیپٹر از ناٹ کلوزڈ. ہمیں اس سے ایک سٹیپ آگے آنے کی ضرورت ہے, اینڈ دیٹ از کالڈ افیکٹو کمیونیکیشن, کہ وی امپلیمنٹ دیٹ تھنگ. ٹھیک ہے. تو تھیوریٹیکلی تو ہم بہت ساری باتیں کرتے ہیں, لیکن اس کو ایگزیکیوٹ کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا, تو آئی تھنک کہ ہمیں کمیونیکیشن کو فوکس کرنا ہے اور ایگریمنٹ کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن کی طرف آنا ہے. ہمارے یہاں میٹنگز میں, کلاسز میں جو بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں اس کو ہم امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں. ٹھیک ہے, نیو اسٹارٹ اپس کی طرف لے کے جائیں, نیو آئیڈیا جنریشن کی طرف لے کے جائیں. تو پاکستان کے اندر بہت پوٹینشیل ہے, بلیو می. آپ تو بلکہ میڈیا سے ہیں, آپ کو تو زیادہ معلوم ہوگا کہ پاکستان جو ہے یہاں پہ گریٹ پوٹینشیل ہے. جی بالکل. اب اس پوٹینشیل کو ان لاک کیسے کرنا ہے؟ مجھے ایک چیز آتی ہے, آپ کو ایک چیز آتی ہے, عثمان کو ایک چیز آتی ہے, اس کو باہر کیسے لے کے آنا ہے, تو وہ کمیونیکیشن کین ہیلپ یو. بالکل دوست, آپ نے فرمایا کہ کمیونیکیشن, اور دوسرا یہ کہ ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ جا کے اگر ٹیچرز ان کو پڑھاتے ہیں تو پھر ہی اسٹوڈنٹ کسی چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. اگر آپ اسکالر بن کے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں گے, اور اگر ہم بزنس کی بات کریں, جیسا کہ آپ کا ڈپارٹمنٹ بزنس ہے, بزنس کے حوالے سے اگر ہم کسی کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اس لیول پہ جا کے جب گائیڈ کریں گے تب ہی وہ اپنا چھوٹا اسٹارٹ اپ, جیسے آپ نے بات کی, چھوٹا سا بزنس وہ اسٹارٹ کر سکتا ہے. چھوٹے بزنس سے جب وہ اسٹارٹ کرتا ہے تو تب ہی آگے جا کے ترقی بھی وہ کر سکتا ہے. اس کے ساتھ ڈاکٹر صاحب, ہمارا بزنس ڈپارٹمنٹ فیوچر میں کیا پلانز رکھتا ہے, کیا کیا آفر کرنے جا رہے ہیں, اس میں کوئی تبدیلی لانے جا رہے ہیں آپ, یا کچھ ایسا پروگرام اسپیشل انٹروڈیوس کروانے جا رہے ہیں؟ بالکل, دیر از آلویز وے فارورڈ کی ہم بات ضرور کرتے ہیں. تو اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پریزنٹ جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ ٹائم. تو ایٹ پریزنٹ ہمارے 9 پروگرامز جو ہم آفر کر رہے ہیں, تو ان پروگرامز کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور جو بینچ مارکس ہیں دنیا میں, ڈیفینیٹلی کہ ایک تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ باقی جو موسٹ ایڈوانس کنٹریز ہیں وہاں پہ کیا پریکٹسز ہیں. تو نہ صرف ہم نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے بلکہ ان کو بیٹ کرنا ہے, ان سے زیادہ ہم نے بہتر پرفارم کرنا ہے. ایک تو یہ فوکس ہوگا ہمارا. اور دوسرا آئی تھنک کہ ہمیں جو مارکیٹ سے فیڈ بیک لینا ہے, انڈسٹری ایکیڈیمیا لنکیجز کو ہم نے اسٹرینتھن کرنا ہے. کہ آئی تھنک کہ جو ہم اسٹوڈنٹس, جو پروڈکٹ ہم دے رہے ہیں, ہماری جو پروڈکٹ ہے دے آر دا اسٹوڈنٹس. تو ان اسٹوڈنٹس کو آئی تھنک کہ بہت ضروری ہے کہ مارکیٹ میں جو چینجز آ رہی ہیں, ریپڈ چینجز آ رہی ہیں, بالکل, تھینک یو ویری مچ, تو ان تمام ریپڈ چینجز کے اکارڈنگلی ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کریں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے اسٹارٹ اپس کے ساتھ نیو آئیڈیا جنریشن کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت ہے. مارکیٹ کے اندر جو ڈفرینٹ نیڈز اینڈ وانٹس ارائز ہو رہی ہیں اس کے مطابق ہمیں نئے نئے پروگرامس لانے کی ضرورت ہے. تو پائپ لائن میں یہ چیزیں ہیں ہمارے, اور ہم اس کو کر رہے ہیں. ٹھیک ہے سر, اسٹوڈنٹس کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے کوئی اسپیشل میسج آپ دینا چاہیں ایجوکیشن کے حوالے سے, یا اگر بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہتا ہے, بیکاز یو آر فرام بزنس ڈپارٹمنٹ, تو ہمارے اسٹوڈنٹس کو جنہوں نے MBA کیا ہے, کوئی بزنس کے حوالے سے کوئی ڈگری کی ہے, اس حوالے سے آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو کیا پیغام دیں گے؟ ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ ہماری سوسائٹی میں
ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کا کہ جب وہ ڈگری حاصل کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جاب کریں گے. اس جاب کے حوالے سے ہم اسٹوڈنٹس کا مائنڈ کس طرح سے ڈائیورٹ کر سکتے ہیں ٹو ورڈز دا بزنس, کہ جاب سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ بزنس کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بینیفیشیل ہے. تھینک یو ویری مچ. جو پہلا آپ نے کویشچن کیا کہ اکثر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے اور اپنے کولیگ سے بھی بات کرتا رہتا ہوں کہ ہماری زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ کب ہوتا ہے. جی, تو ہماری زندگی میں سب سے خوبصورت لمحہ تب ہوتا ہے جب ہماری وجہ سے ہمارے پیرنٹس کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے. جی, آئی تھنک ریئل ہیپینس از گاڈز ہیپینس. اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے ہم نے, تو جب اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے تو اپنے پیرنٹس کو راضی کریں, اپنے پیرنٹس کو راضی کریں, برنگ اسمائلز آن دیئر فیسز. تو یہ ایک مقصد ہونا چاہیے. اور ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو اولاد ہے وہ کو پرفارم کرے, کو اچیومنٹ کرے, اپنے ٹائم کو بہتر مینیج کرے. ایک تو یہ میں کہوں گا, تو ٹائم مینجمنٹ جو ہے دیٹ از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, جو میں نہ صرف اسٹوڈنٹس کو بلکہ تمام ویورز جس میں فیکلٹی بھی ہے, جو لوگ بھی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا پوٹینشیل اسٹوڈنٹس ہیں, تو ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا نمبر 1. دوسرا, بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ آئی تھنک کہ یہ جو جاب کے لیے ہم جو لنک کرتے ہیں اپنی ڈگری کو, کہ میں نے بی اے کر لیا, میں نے ایم اے کر لیا, میں نے ایم ایس کر لیا, پی ایچ ڈی کر لیا, اینڈ ناؤ آئی ایم لوکنگ فار اے جاب, تو وائی ناٹ کہ ہم نئے اسٹارٹ اپس کی طرف آئیں, بالکل آئیڈیا جنریشن کی طرف آئیں. ابھی تو مشکل ہی نہیں ہے, آج کل کے دور میں آپ گوگل یاہو پہ چلے جائیں, آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, تو دیر آر ملینز اینڈ ملینز آف آئیڈیاز. صحیح. تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں کیا لوگ کر رہے ہیں, اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں, اور گیپس کو آئیڈینٹیفائی کریں. ٹھیک ہے, کہ پاکستان کے اندر کہاں کہاں پہ کس کس جگہ پہ گیپس ہیں. آپ مختلف ایریاز کو دیکھ لیں, مختلف لوکیشنز کو دیکھ لیں, جغرافک پوائنٹ آف ویو سے دیکھ لیں, باقی چیزوں کے حساب سے دیکھ لیں کہ وہاں پہ کون کون سے گیپس ہیں. ان گیپس کو فل کرنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں. صحیح. تو آئی تھنک کہ تھوڑا سا ریسرچ اگر کی جائے تو, اور آئی اسٹرانگلی ریکمینڈ کہ اپنا جو ایک بزنس اگر آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو آئی تھنک کہ وہ ہماری سوسائٹی کے لیے, ملک کے لیے, اور الٹیمیٹلی آپ کے لیے بینیفیشیل ہو سکتا ہے. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ نے درست فرمایا کہ بجائے اس کے کہ ہم جاب پہ فوکس کریں, اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ ہمارے ملک میں کس چیز میں گیپ ہے, اس کو کیسے فل کرنا ہے, یا اگر ہم اپنا ان پٹ دینا چاہتے ہیں اس ملک کے لیے, اس کی ترقی کے لیے, یا پھر اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, تو ہمیں اس کے لیے چھوٹے چھوٹے بزنس سے سٹارٹ لینا چاہیے, تاکہ ہم آگے فیوچر میں جا کے ملک میں نہ صرف اپنا اہم کردار ادا کر سکیں بلکہ اپنی فیملی کی جو کفالت کی آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ بھی کر سکیں. ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھ رہے تھے پروگرام اوپن فورم, اور آج ہم نے اسپیشل بزنس ڈپارٹمنٹ سے چیئرمین صاحب کو بلایا تھا, ڈاکٹر ماجد بگرام. اس کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.